جنگ خطے سمیت پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی تھی۔ پاکستان نے مشترکہ کاوشوں سے خطے میں امن کے لیے کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے فیلڈ مارشل 2 ہفتے تک جاگتے رہے، جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا وہ عزت نصیب ہوئی جو عمر بھر تک وضو کرنے سے بھی نہ ملے۔ جنگ کے شعلے 2 ہفتوں کے لیے بجھ گئے، اللہ نے چاہا تو جنگ کی آگ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ کابینہ ارکان کا تالیاں بجا کر وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تیاریاں شروع۔ مذاکرات کے شرکاء کی میزبانی کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر استقبال سمیت رہائش کے انتظامات شروع۔ غیر ملکی مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے نجی 5 اسٹار ہوٹل کو منتخب کر لیا گیا۔ دیگر غیر ملکیوں کو بھی نجی ہوٹلز میں ٹھہرایا جائے گا۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کا 9 اور 10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان۔ اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو تمام اسکول اور دفاتر بند رہیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں جمعے کو مذاکرات کا امکان، دونوں ممالک کے اعلیٰ وفود مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو کوف شامل۔ ایران کی جانب سے پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ باز عراقچی کی شرکت متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کی 2 ہفتے کی جنگ بندی کی درخواست قبول کر لی۔ مذاکرات کا مقصد خطے میں امن اور جاری کشیدگی کو کم کرنا بتایا گیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں، کامیاب سفارتکاری پر دنیا پاکستان کی معترف۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے باضابطہ اعلان کے بعد ایرانی قوم پاکستانی پرچم تھامے سڑکوں پر آ گئی۔ پاکستانی قیادت اور قوم سے اظہار تشکر۔ امریکی عوام نے بھی جنگ سے نکلنے کے بعد سکھ کا سانس لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے ایران بھی عارضی جنگ بندی پر رضامند ہو گیا۔ ایران نے جنگ بندی کی تجویز منظور کر لی۔ 2 ہفتوں کے لیے خطے میں جنگی وقفہ، آبنۂ ہرمز میں محفوظ ٹرانزٹ ممکن ہے۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم ہونے لگی۔ اسرائیل بھی عارضی جنگ بندی پر آمادہ۔ ایران کا آبنائے ہرمز 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کا اعلان، وزیر خارجہ باز عراقچی کا پاکستانی قیادت کا شکریہ۔ شہباز شریف کی اپیل پر ایران کا مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرنا، امریکہ اور ایران کے درمیان 10 نکاتی فریم ورک پر اتفاق، حملے رکنے کی صورت میں ایران کی دفاعی کارروائیاں بند کرنے کا اعلان، آبنائے ہرمز میں محفوظ راستہ دینے کے لیے تکنیکی شرائط عائد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا کہ جنگ بندی ایک بروقت قدم ہے، اس سے مذاکرات اور استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ دنیا تباہی کے دہانے پر تھی، پاکستان نے انسانیت کی خاطر خلوص نیت سے کام کیا۔ صدر مملکت کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کی تعریف۔ بولے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفارتی بصیرت اور قیادت نے امن کی راہ ہموار کی ہے۔ امن کوششوں میں تعاون پر سعودی عرب، چین، ترکی، روس اور مصر سے اظہار تشکر۔ شکریہ پاکستان، دنیا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی معترف۔ سابق اطالوی وزیر اعظم سمیت متعدد عالمی شخصیات نے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو نوبل امن انعام دینے کی تجویز پیش کر دی۔ پاکستان نے جس طرح عالمی امن کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا، اس پر وہ نوبل امن انعام کا مستحق ہے۔ اٹلی کی سابق وزیر اعظم پاولو جنٹلونی کا ایکس پر بیان، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ نے پورے خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ پاکستان کی اس مداخلت نے نہ صرف کشیدگی کم کی بلکہ مستقبل میں مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کی ایک نئی راہ ہموار کی ہے۔ حکومت پاکستان کا آئندہ جمعے کو یوم تشکر منانے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے مجوزہ اسلام آباد معاہدے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے جنگ بندی کو پاکستان کی تاریخی کامیابی قرار دے دیا۔ تمام کابینہ اراکین کو مٹھائی کھلائی گئی۔ کابینہ ارکان کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد، کہا کہ پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن چکا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا۔ ایران جنگ بندی نافذ ہونے کے باوجود صہیونی فوج کی خلاف ورزیاں جاری، لبنان پر شدید ترین فضائی حملے کر دیے۔
درجنوں افراد کے جاں بحق اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کا دعویٰ، بیروت میں مسلسل دھماکوں سے شہر گونج اٹھا، دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں دھوئیں کے بادل، بدھ کے روز حملوں میں درجنوں افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت کی تصدیق، حملوں کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، عوام سے خون کے عطیات دینے کی اپیل کر دی گئی۔ اگر اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھتا ہے تو ایران جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے، ایرانی حکام نے خبردار کر دیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کا دعویٰ، کہا کہ ایران اس امکان پر غور کر رہا ہے کہ اگر صہیونی رجیم لبنان کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھتی ہے تو جنگ بندی سے علیحدگی اختیار کی جائے گی۔ 2 ہفتوں کے جنگ بندی منصوبے میں امریکہ نے تمام محاذوں پر جنگ روکنے پر اتفاق کیا تھا، جس میں لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں بھی شامل تھیں۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے کر کے معاہدے کی واضح خلاف ورزی قرار۔ پاکستان کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ تنازع والے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جو امن کی روح کو متاثر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور طے شدہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا مکمل احترام کریں تاکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ موجودہ صورتحال میں تحمل اور بردباری ناگزیر قرار، بولے فریقین کو چاہیے کہ وہ کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا، امن و سلامتی کے فروغ اور جنگ بندی کے لیے پاکستان کے مسلسل اور مؤثر کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے ایران پر بڑے حملے کی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو ہتھیار فروخت کرنے والے ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان، کہا ان ممالک پر امریکہ کے ساتھ تجارت میں 50% ٹیرف عائد ہوگا، یہ ٹیرف فوری طور پر عائد کیا جائے گا۔ بولے امریکہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا، ایران میں رجیم چینج ہو گئی ہے جو ہمارا مقصد تھا، ایران میں مزید یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی، زمین میں دفن افزودہ یورینیم کو ایران کے ساتھ مل کر نکالیں گے۔ ٹرمپ بولے افزودہ مواد کی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی ہو رہی تھی اور اب بھی ہوتی ہے۔ امریکی صدر کا ایران پر پابندیوں اور ٹیرف میں نرمی کرنے کا بھی اعلان۔ پاکستان کی سفارتی کوشش سے امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد امریکی وزیر جنگ کے بڑے دعوے، کہا کہ صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی۔ صدر ٹرمپ نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ کسی امریکی صدر کو نہیں ملی۔ ایران کی فضائیہ ختم کر دی گئی، آپریشن ایپک فیوری ایک کامیاب اور تاریخی آپریشن رہا۔ واشنگٹن میں پیٹ ہیگسٹ کی پریس بریفنگ، ہم نے ایران کو بڑی شکست دے دی ہے، ایران کا میزائل پروگرام مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہوگا، ایران کی ہٹ دھرمی برقرار، اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جنگ بندی کی تصدیق۔ اسرائیل کی جنگ بندی کو آبنائے ہرمز کھولنے اور حملے روکنے سے مشروط قرار دے دیا۔ لبنان کے محاذ پر کشیدگی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اسرائیل کی امریکہ کی ایران مخالف کوششوں کی حمایت کا اعلان، ماہرین کا کہنا ہے کہ لبنان کو باہر رکھنے سے خطے میں تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل جنگ بندی کا عالمی سطح پر خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کا فریقین سے عالمی قوانین پر عمل کا مطالبہ، دیرپا امن کے لیے جنگ بندی کی شرائط پر مکمل عمل درآمد پر زور۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی جامع امن معاہدے کی تجویز، ایران کی 10 نکاتی تجویز کو خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کا خود مختاری اور سفارتکاری کے احترام پر زور، امن فوجیوں کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اماراتی صدارتی مشیر انور قرقاش نے امریکہ ایران جنگ بندی کو خوشائن قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات نے جنگ سے بچنے میں کامیابی حاصل کی، خود مختاری، وقار اور کامیابی کے دفاع کا دعویٰ، پیچیدہ علاقائی منظرنامے میں مضبوط گرفت برقرار رکھنے کا اظہار۔
اماراتی قوت استقامت اور ثابت قدمی کی تعریف، اماراتی ماڈل کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ حالیہ سیز فائر کا اعلان اور اس پر فوری عمل درآمد ایک بڑی کامیابی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے ثالث کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور وزارت خارجہ اس تمام عمل میں بھرپور طور پر متحرک رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ آج دنیا کی مارکیٹس میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، جو سفارتی پیش رفت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم، سوشل میڈیا پر پیغام جاری، پاکستان کی قیادت پر فخر کا اظہار، ایران اور امریکہ کے مذاکراتی فیصلے کی تعریف، تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی کوششوں کو سراہا، جنگ بندی خطے کے لیے اہم موقع قرار، کہا کہ دونوں ممالک نے تباہی کے راستے کے بجائے مذاکرات کا انتخاب کر کے کشیدگی میں کمی لانے کا دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ یہ پیش رفت عارضی وقفہ نہیں بلکہ پائیدار امن کا آغاز ثابت ہوگی۔ عارضی جنگ بندی پر ایرانی قوم کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ حکومت نے عارضی جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا، گلف میں جاری کشیدگی کو نارملائز کیا اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ امریکہ ایران جنگ بندی پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ویڈیو بیان، کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ایجنڈے کے طور پر کام کر رہا ہے، صہیونی دنیا بھر میں امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں، امریکہ کو اخلاقی، سفارتی اور فوجی شکست ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایران امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی میں کامیابی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ تاریخ عالم میں جب بھی اس جنگ کا ذکر ہوگا، ہر جگہ پاکستان ہی لکھا جائے گا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار تسلیم کرنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں سے دنیا بہت بڑی تباہی سے بچ گئی۔ دنیا کے قدیمی تہذیب و تمدن کو بچانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حکمت عملی نے خطے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور سیز فائر کے قیام میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا قومی قیادت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کو خطے میں امن کی جانب ایک تاریخی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی متوازن اور فعال سفارتکاری نے عالمی برادری کو یہ پیغام دیا کہ امن ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پی ٹی آئی نے امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان کو خوشائند قرار دے دیا۔ اعلامیہ جاری، مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کا اعادہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ امید ہے دونوں فریقین جنگ بندی کی شرائط پر سختی سے عمل کریں گے۔ جنگ بندی سے خطے میں مستقل اور امن اور استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ جنگ بندی کے لیے کوششیں کرنے والے تمام ثالثوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز خطے کی سلامتی کے لیے دیرپا حل کی جانب پیش قدمی کریں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اپوزیشن کا کل کا جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان۔ جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان مشاورت کے بعد موزوں وقت پر کیا جائے گا۔ اپوزیشن ذرائع کا دعویٰ، حکومتی اتحادیوں نے اپوزیشن رہنماؤں سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، بیرسٹر گوہر، جنید اکبر اور دیگر رہنما شامل تھے۔ حکومتی درخواست پر پی ٹی آئی نے جلسہ معطل کیا۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تحریک انصاف مشرق وسطی میں محض عارضی تعطل نہیں۔ عوام کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی فی یونٹ 1 روپے 42 پیسے مہنگی ہو گئی۔ نیپرا کی طرف سے بجلی مہنگی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری۔
بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فروری کی ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے سے متعلق رقم اپریل کے بجلی بلوں میں صارفین سے وصول کی جائے گی۔ اس سے قبل جنوری میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمتوں میں ₹1.63 فی یونٹ اضافہ ہوا تھا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے کا امکان۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں 15% تک کمی ہو چکی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیٹرول ₹55 فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 95 سے ₹100 کمی ہو سکتی ہے۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ کراچی کی کورنگی فوڈ اسٹریٹ کیس پر عدالت کا بڑا فیصلہ۔ عوامی سہولت کے ایک اہم منصوبے کو قانونی تحفظ مل گیا۔ کورنگی ٹاؤن کی فوڈ اسٹریٹ کو برقرار۔ سندھ ہائی کورٹ نے دائر تمام درخواستیں خارج کر دیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی آئینی بینچ نے کورنگی ٹاؤن میں قائم فوڈ اسٹریٹ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ بینچ میں جسٹس نثار اور جسٹس سلیم جیسر شامل۔ کیس کی سماعت کے بعد تمام پٹیشن مسترد کر دی گئیں۔ درخواست ایڈوکیٹ لائق کوہستانی کی جانب سے سندھ حکومت کے خلاف دائر کی گئی تھی۔ اور زمبابوے ویمن کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ ٹیم اپریل کے آخر میں کراچی پہنچے گی۔ ذرائع کے مطابق سیریز مئی کے پہلے ہفتے میں کراچی میں ہوگی۔ سیریز کی تاریخوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جس کا اعلان جلد متوقع۔ 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز شامل ہیں۔ ون ڈے میچز ICC ویمن چیمپئن شپ کا حصہ ہیں۔ زمبابوے کی پہلی بار چیمپئن شپ میں شرکت۔ ICC ویمن چیمپئن شپ ICC ویمن کرکٹ ورلڈ کپ 2029 کا پاتھ وے ہے۔